السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بندہ آ کے خود ہی اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے، آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اور اس میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہوشیاری دکھا رہا ہوں، وہ ہوشیاری نہیں دکھا رہا، وہ بیوقوف بن گیا اور اپنا نقصان کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ایسا پیش ہے کہ میں نے کسی کی ضمانت دی اور مسئلہ وہ حل نہ ہوا، وہ میرے اوپر ساری چیز آ گئی، تو میں بڑا پریشان ہوں، کو مالی امداد کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی صدقے وغیرہ کا مال ہے تو پھر میں حکم کروں گا۔ آپ نے کہا پہلے میری یہ بات سن لو کہ سوال کرنا تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جسے کوئی جرمانہ پڑ جائے، کوئی چٹی پڑ جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، اس نے ضمانت دی تھی، اچانک کوئی ایسا اس کے ساتھ مسئلہ بن گیا کہ وہ غریب ہو گیا، مسکین ہو گیا، اس کے پاس وسائل ناکافی ہو گئے، بیچارہ پیسے کے نیچے دب گیا، تو وہ سوال کر لے صرف اس قدر کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے بعد بات ختم۔ یا سوال کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ جو بندہ فاقوں کا شکار ہو جائے، اس کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہ ہوں، مسکین ہو جائے، غریب ہو جائے کسی وجہ سے، تو وہ بھی سوال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے علاقے کے کو معتبر تین بندے گواہی دیں گے کہ واقعی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جو ہی حل ہو تو بات ختم۔ اور ایک وہ شخص جو کسی آفت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بھی سوال کر سکتا ہے، لیکن ایک حد تک، مسئلہ حل ہو جائے تو بات ختم۔ لیکن اگر یہ بندے اس کام کو مستقل شروع کر دیتے ہیں تو مستقل طور پر ایسا مانگنے والا وہ اپنے لیے آگ کٹھی کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے کہ لوگ پیشہ ور طور پر پیشہ ورانہ بن کے وہ بھیک مانگتے ہیں۔ جتنے بھی جائز ذرائع ہیں، پیشے ہیں اسلام میں، ان کے اندر بھیک مانگنا شامل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایسے بھیک مانگتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، لیس علی وجہہ مضغۃ من لحم، کہ ان کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، انہوں نے اپنی خودداری کو، اپنے آپ کو مار دیا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نعوذ باللہ پیشہ بن گیا، حتیٰ کہ یہ بھی بات دیکھنے میں ہے مشاہدے میں کہ لوگ نسل در نسل بھیک مانگتے ہیں، دادا بھی بھیک مانگتا، باپ بھی، آگے اس کا بیٹا، آگے اس کا بیٹا، تیسری نسل تک وہ بھیک ہی مانگتے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے یہ پیشہ کسی کا نہیں، لیکن ہمارے اس کو پیشہ بنایا گیا ہے، اس کو پیشہ۔ اور رمضان مبارک میں، رمضان مبارک آ رہا ہے، اور رمضان مبارک تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جو مانگنے والے ہیں روزے داروں کو نیند بھی نہیں سونے دیتے۔ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، ایک آ جاتا ہے، بیل دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، پھر چوتھا آ جاتا ہے۔ وہ گھر والے کہتے ہیں بھئی ہمیں تو یہ دوپہر کو سونے بھی نہیں دیتے، اس قدر یلغار اور اتنے زیادہ مانگنے والے وہ آ کہاں سے گئے ہیں، آتے کہاں سے ہیں وہ بھی سن لو۔ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کا وہ بچہ جو چلنے کے قابل ہے
آپ دیکھتے ہیں بازار کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھیک مانگتے ہیں، اور وہ ظالم خواتین اور بچوں اور بچیوں کو زیادہ اس کام میں لاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین اور بچیوں کے نام پر عام طور پر لوگ ذرا پیسے دے دیتے ہیں، تو وہ ظالم خواتین کو اور بچیوں کو اور چھوٹے بچوں کے اس کام کے لیے جان بوجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اب اتنے زیادہ مانگنے والے کہاں سے جاتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کا سارا خاندان ہی مانگتا ہے، جو بچہ چلنے کے قابل ہے وہاں سے لے کے بوڑھے بابے تک وہ سارے مانگتے ہیں، خواتین، بندے، بچے، بچیاں سب مانگتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں اگر 10 بندے ہیں، 10 ہی مانگنے کے لیے چل پڑے ہیں، اور وہاں مانگنے والوں کا پورے گروہ کے گروہ ہیں، تو ذرا وہ ہر گلی محلے میں مانگنے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس لیے یہ جو آج کل ایک لوگوں کو لت پڑ گئی ہے کہ بھیک مانگنا اور اس کے اوپر انحصار کرنا، یہ سراسر ناجائز ہے، اور ہمارے دین کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ معاف کرے کو معذوری آ گئی ہے تو اب بھیک مانگنا میرا حق بن گیا ہے۔ بھائیو، خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے معذور لوگ بھی اپنا کام کرتے ہیں، بسوں کے اندر چیزیں بیچتے ہیں۔ میں ایک دفعہ دوران سفر کوئی معذور آدمی تھا، کوئی چیز بیچ رہا تھا، تو ایک آدمی نے اس سے 10 روپے کی چیز لی، تو اس نے 10 روپے لے لیے، چیز دے دی، تو وہ بندے نے وہ چیز نہیں لی، کہنے لگا رہنے دو، چلو 10 روپے رکھ لو، چیز بھی رکھ لو۔ اس نے کہا میں نے نہیں رکھنے، میں کوئی مانگنے والا نہیں، میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ میری چیز لیں گے 10 روپے لے لیتا ہوں، میری چیز نہیں لیتا میں 10 روپے نہیں لوں گا۔ یعنی وہ مانگنے والا نہیں تھا، وہ اپنی چیزیں بیچنے والا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی چیزوں کو خرید لینا چاہیے۔ تو بہرحال مانگنا، بھیک مانگنا ہمارے یہاں جو ایک پیشہ اور ایک بہت زیادہ ایک دھندے کی صورت اختیار کر گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی لمحہ فکری ہے، اور خاص طور پر حکومت کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے۔ حکومت کی بھی ذمہ یہ نہیں کہ حکومتیں کی بھی ہمارا اس میں رول ہی کوئی نہیں، حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ مانگنے پر مجبور ہیں ان کی مدد کی جائے، جو پیشہ ور ہیں ان کو متنبہ کیا جائے، وہ باز آ جائیں، وہ باز آ جائیں۔ اور بھائیوں، مانگنے والے اس لیے بھی زیادہ ہو رہے ہیں کہ اس میں محنت نہیں ہوتی، خودداری مارنی ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، خودداری مار گئی تو اس کے بعد بس ہر کام ختم، نیست نفس اور خودداری یہ مر جائے نا، پھر بندے کو محسوس نہیں ہوتا، اور وہ چند دنوں میں مر جاتی ہے، پھر وہ مانگتا ہی مانگتا ہے، آگے رکاوٹ تو ہوتی کوئی نہیں۔ ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری مسجد میں ایک دفعہ ایک بندہ مانگنے کے لیے آیا۔ آپ دیکھیں لوگ بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے روپ دار تھے، کھڑا ہوا کہنے لگا میں حافظ قرآن ہوں، تو میں مقروض ہو گیا، میری مدد کرو۔ تو ہمارے ایک نمازی تھے، اللہ ان کو صحت دے، آج کل بیمار ہیں، تو انہوں نے کہا بھی ایسا کرو کہ ہم آپ کو کسی مسجد میں امام رکھ لیتے ہیں، تو آپ مانگنا چھوڑ دو، عزت کے طریقے سے آپ کو روزی بھی مل جائے گی، چلو آپ مانگنے سے بچ جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے مشورہ بالکل ٹھیک دیا، آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس بندے نے ماننا کوئی نہیں۔ وجہ یہ کہ جو ہوتا ہے نا حرام، ایک تو وہ زیادہ ملتا ہے، دوسرا اس میں محنت نہیں ہوتی۔ خودداری مارنی ہے، ایک دفعہ مر گئی تو مر گئی، ختم ہوئی۔ محنت کم ہے، پیسہ زیادہ ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو امام مسجد رکھ لیتے ہیں، آپ بچوں کو پڑھائیں گے، نمازیں پڑھائیں گے، تو آپ کتنی تنخواہ دے دیں گے؟ جتنی تنخواہ مہینے بعد آپ نے دینی ہے، اس نے 3 دن کے اندر اس سے زیادہ پیسے اکٹھے کر لینے، اگرچہ وہ حرام ہونے ہیں، لیکن یہ تو بات سمجھنے کی ہے نا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اس بندے نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، نہ وہ ادھر ہے ہی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بھیک مانگنا جو ایک لعنت اور لت کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان سے بچا جائے، جو حقدار ہیں ان تک خود پہنچایا جائے، تاکہ یہ لوگ جو دوسروں کا حق مار رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔